وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں، پھر جہاں تک آپ کے وقت نے اجازت دی. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. میرا کوئی نہیں بولے اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. بولے میرا کوئی نہیں اللہ، ماشاءاللہ اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. میرا کوئی نہیں بولے اللہ تیرے سوا. کوئی ساتھ والے تو بڑی محبتوں والے ہیں ماشاءاللہ، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی مجھے. میرا کوئی نہیں بولے اللہ اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. میرا کوئی نہیں اللہ. ایک تو وہ جھکنا ہے جو کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. میرا کوئی نہیں اللہ. قرآن والوں کی شان بھی یہی ہے، جنہوں نے قرآن کو اپنایا آپ نے دیکھا پھر وہ کسی اور کے آگے جھکے نہیں، پھر پوری دنیا کو اللہ نے ان کے آگے جھکا دیا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. پیاری مولانا صاحب یہ تو بہت پیارے لوگ. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. میرا کوئی نہیں اللہ 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 تیرے سوا. میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا. میرا کوئی نہیں بولے اللہ اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ، اے میرے
اللہ یعنی کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا اور کوئی نہیں، اللہ ہی حاجت روا کون، مشکل کشا کون، بچے دینے والا کون، کسی چاہے بیٹیاں دے دے کون، کسی چاہے بیٹوں کی نعمت سے نواز دے کون، کسی چاہے جوڑا دے دے کون، کسی چاہے اس کے گلشن کو ہرانا ہونے دے طریقہ کروالا کون، رزق کے خزانوں کا مالک کون، میں تیرے سامنے شکرانہ کروں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ اللہ تو غفار ہے، تو غفار ہے، تو نے خود ہی کہا، تو غفار ہے، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دے گا، تو مجھ کو مولا بخش دے گا، تو ان کو بخش دے گا، تو ہم کو بخش دے گا، تو سب کو یہ ہے وعدہ تیرا دے گا، تو ہم کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا، تو ان کو یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں، بولے اللہ اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، ماشاءاللہ بہت اچھے ذوق والے لوگ ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں آج اتفاق ایسا ہوگا کہ ربیع الاول شریف بھی چل رہا ہے اور قرآن والوں کی عظمت کی کانفرنس بھی آپ نے رکھ دی ہے تقریب، تو آئیے ان دونوں کو نا ملا کے ایک ہی بات کرتے ہیں۔ آؤ آج آپ نے قرآن والوں کے اعزاز میں یہ محفل رکھی ہے، ایسے ہے نا جی، قرآن والوں کے اعزاز میں نا جو بچے قرآن کے حافظ ہوئے ہیں، تو آئیے میں آپ کو نا ایک اور تقریر سناتا ہوں جو اللہ نے قرآن والے نبی کے اعزاز میں رکھی ہے۔ ایسا بولتے ہیں سبحان اللہ کے معاملے میں، آپ بڑا شرمیلے ہیں سبحان اللہ کے معاملے میں۔ اللہ نے فرمایا جب کہ تورات والے نبی نے بھی مانگا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ کا تقدس، آپ کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن مجھ رب کی دیدار کرنے کے لیے آنکھ یہ نہیں ہے، آنکھ یہ نہیں ہے، آنکھ کوئی اور ہے جس کا انتخاب میں رب کر چکا ہوں۔ آہستہ بولے، آہستہ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کی اتنی تعریف کر دی کہ آپ کو نظر لگ گئی، نظر لگ گئی نا، چلیے کوئی نہیں، اپنے اوپر نا سبحان اللہ والا دم شروع کر دیں، آپ اللہ کے نام کا دم کریں گے تو انشاءاللہ اثر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں قرآن والا نبی آ رہا ہے، سجا دو سجا دو یہ راہیں سجا دو، سجا دو سجا دو یہ راہیں سجا دو، میرے عرش پر مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ قرآن والے نبی کا پروٹوکول، قرآن والے نبی کا پروٹوکول دیکھیے، سجا دو سجا دو یہ راہیں سجا دو، میرے عرش پر مصطفیٰ آ رہے ہیں، زمین پر محمد، فلک پر ہے احمد، فلک پر ہے احمد،
پیار کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جنت سجا دو جہنم بجھا دو, یہ جنت سجا دو جہنم بجھا دو, لو خوشیوں کے عرصوں بھرے کیوں؟ قرآن والوں کا پروٹوکول دے رہے ہیں. قرآن والے جن بچے نے قرآن تو آؤ نا, اللہ نے قرآن والوں کو کیا پروٹوکول. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب لوگ چاند پہ پہنچ گئے, تسی لیتے بیٹھے. میں کہا قرآن والا چاند سے اوپر گیا. قرآن والے چاند سے بولتے نا, پہلی بار ہے میری اردو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. قرآن والے کہاں گئے؟ جب اس کا وجود نہیں تھا قرآن والے کو اللہ نے ایک گیٹ میں کہیں پتہ نہ چل جائے کہ آج قرآن والوں کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں. یہ سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. پروٹوکول قرآن والے کا. آپ کو اسلام آباد جانے کے اتفاق ہوتا رہتا ہوگا. ابھی تو ایئرپورٹ تبدیل ہو گیا, تو ہمارے ڈسٹرکٹ کٹک میں چلا گیا, لیکن جب تک وہ اسلام آباد میں رہا اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ فیض آباد سے لے کر کے ایئرپورٹ تک اور ادھر رباط سے لے کر کے ایئرپورٹ تک اکثر اوقات ایسے ہوتا تھا کہ روڈ بلاک رہتا تھا. روڈ بلاک وجہ پوچھنے میں پتہ چلتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب یا کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے, اس کے پروٹوکول میں روٹ لگا دیا گیا. روٹ مطلب جانے والی ٹریفک کو جانے سے روک دیا گیا, آنے والی ٹریفک کو آنے سے روک دیا گیا. کوٹ ساگ والو اگر میرا شعر آپ تک پہنچ جائے, سمجھ بھی آ جائے, پھر بھی آپ بیدار نہ ہو تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. میں خون جگر جلا کر کے قرآن والوں کی شان پڑھنے لگا ہوں. اللہ نے روٹ لگایا, جب قرآن والے نبی کو بلایا تو روٹ لگایا. کیا؟ نظام کائنات آج کی شب رکا دو. اللہ نے فرمایا فرشتوں قرآن والا نبی آ رہا ہے, روٹ لگا دو. صرف گاڑیاں بند نہیں ہونی چاہیے, وقت کی ٹریفک کو جام کر دو. وقت کی ٹریفک کو جام کر دو کہ ماضی حال ماضی نہ بننے پائے اور مستقبل حال میں نہ آنے پائے. ٹریفک جام. آئیے سنیے کیا ہوا. نظام کائنات آج کی شب رکا دو, یہ اقرا کا تھارا برس کی بنا دو. کنڈی ہل رہی ہے, ہلتی رہی. پانی چل رہا تھا, چلتا رہا. بستر کی گرمائش ختم نہیں ہونے دی. وقت کی ٹریفک جام ہو گئی قرآن والے نبی کے اعزاز میں. نظام کائنات آج کی شب رکا دو, یہ اقرا کا تھارا
بچوں کے والدین نے عزیز و اقارب کو بھی بلایا، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، خاص لوگوں کو بلایا۔ آج ایسے ہوا ہے نا، خاص لوگ مہمان آئے، تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ، اور آج دستار بندی ہوگی قرآن والوں کی، پگڑیاں باندھیے۔ حضرت اکثر مجھے لگتا ہے اللہ نے بھی جب قرآن والے نبی کی دستار بندی فرمائی نا، تو اپنے جو خاص دنوں میں بلایا، خاص مہمانوں کو بلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہاں بلایا؟ آؤ دستار بندی سناتا ہوں میں حضور کی، کہ نبیوں کو اقصیٰ میں جلدی بلا لو، نبیوں کو اقصیٰ میں جلدی بلا لو، نبیوں کو اقصیٰ میں جلدی بلا لو، کہو ان کو سارے صفے تم بنا لو۔ تورات والے نبی صف میں، زبور والے نبی صف میں، انجیل والے نبی بولے نا بولے، صحیفوں والے نبی صف میں، قرآن والے کی شان سنیے گا، نبیوں کو اقصیٰ میں جلدی بلا لو، کہو ان کو سارے صفے تم بنا لو، کیونکہ ہے پڑھنا تو گانا، ہے پڑھنا تو گانا، ذرا ٹھہر جانا۔ تورات والے نبی آپ کا وقت تو سب کی جگہ پہ، لیکن ذرا ٹھہر جانا، ہے پڑھنا تو گانا۔ زبور والے پیغمبر آپ کی شان اپنی جگہ پر، لیکن ذرا ٹھہر جانا، ہے پڑھنا تو گانا۔ انجیل والے پیغمبر آپ کا تقدس اپنی جگہ پہ، لیکن ذرا ٹھہر جانا، ہے پڑھنا تو گانا۔ پڑھانے کو شمس و ضحیٰ رہے، ٹھہر جانا، ہے پڑھنا تو گانا۔ پڑھانے کو شمس و ضحیٰ رہے، سجا دو یہ راہیں، سجا دو میرے عرش پر مصطفیٰ رہے، زمین پر محمد، فلک پر احمد، میں مشکور خیر برآ رہے، ملاقات محبوب سے آج ہوگی، میرے گھر میرے دل ربا رہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، پھر کیا کرے؟ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، گھٹ شکل پھر انہیں چاہے جن کو خدا چاہتا، انہیں چاہے جن کو خدا چاہتا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ درود ان پہ بھیجو، سارے جڑے مندے ہو چیا کو سمان، جڑے مندے درود ان پہ بھیجو۔ کیا کروں، میرے سامنے آپ نے بچوں کو بٹھا دیا، یہ عمر ان کے کھیلنے کی ہے، آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کو بتاتا نہ، آپ دور دور بیٹھے ہیں مجھ سے۔ خیر چونکہ میں مہمان ہوں نا آپ کا، پہلی بار آئے ہوں، اس لیے آپ آج تو
داؤ لگا کے آئندہ زندگی میں ملاقات ہوئی تو ایک ایک کو پکڑ کے یہاں بٹھاؤں گا، پھر سناؤں گا ناز میں۔ آج رعایت دیتے ہیں آپ کو۔ درود ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، بس یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ کوٹ ساتھ والوں اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، مومن مانے جن کو خدا چاہتا ہے۔ ایک شعر بطور تحفہ عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، بولے خدا مصطفیٰ کی۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی۔ میرے پیارے مولا تیرا یہ سوالی، میرے پیارے مولا تیرا یہ سوالی، بس مدینے میں تھوڑی جگہ چاہتا ہے، بس مدینے میں تھوڑی جگہ چاہتا ہے، جو چاہے مدینہ میں جگہ ملے وہ مل کے کہے مدینے میں تھوڑی جگہ چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی جگہ چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی جگہ چاہتا ہے، مدینے۔ سمجھدار کو بولے نا، مدینے میں تھوڑی۔ میں تھوڑی شان سنا تک تسی میں نے خراب کر رہے تھے۔ I love you۔ آپ کے ساتھ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ کھیلوں، لیکن یہ بڑے کھیلنے نہیں دیتے مجھے آپ کے ساتھ، خود بھی دور جا کے بیٹھ گئے۔ کیا کریں اس کا؟ ہیں؟ آپ بہت اچھے ہیں۔ آج آپ سارے دولہا ہیں اس محفل کے، صرف دولہے کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بس مدینے میں تھوڑی، مدینے میں تھوڑی جگہ چاہتا ہے۔ کون کون چاہتا ہے مدینہ پاک میں بیٹھا؟ ہاں سارے چاہتے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، میں ناز شریف پڑھ رہا ہوں، میں ناز شریف پڑھ رہا ہوں، آج بول ایسا کراؤں، لیکن اللہ کرے ایسا
اس کو کم کرو میرے بھائی. کدھر ہیں آپ ہیں؟ آپ ہیں انکل جی؟ کوئی بات نہیں, مشینری ہے, ہو جاتا ہے. جو مشینری رب نے بنائی ہے یہ بھی تو گڑبڑ کر جاتی ہے. شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے میرے لباں تے پھر سونے دنا ہوئے. پھر سونے دنا ہوئے میرے لباں پہ پھر سونے دنا ہوئے. باب سلام ہوئے واجہ شریف ہوئے سبحان اللہ اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے. باب سلام بقی اندر قبر کی تھاں ہوئے مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے. کوٹ ساگ والوں مدینے دی اذان ہوئے ماہ رمضان ہوئے بندہ کوٹ اسحاق داتے سونے دا مہمان ہوئے. جو عمر ہوئے سبحان اللہ دل وچ علی ہوئے سبحان اللہ جتا ساڈا سان نکلے سامنے نبی ہوئے. عمر چ عمر ہوئے دل وچ علی ہوئے جتا ساڈی روح نکلے سامنے نبی ساڈی روح نکلے سامنے نبی ہوئے. اکھیاں دے سامنے جو اکھیاں دے سامنے حضرت عثمان ہوئے مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے. قصہ تمام ہوئے سبحان اللہ جانتے ہیں نا جانتے ہیں قصہ تمام ہوئے سبحان اللہ زندگی دی شام ہوئے سبحان اللہ زندگی دی شام ربا سونے دے نام ہوئے. قصہ تمام ہوئے زندگی دی شام ہوئے زندگی دی شام ربا صحابہ دے نام ہوئے. رب دا قرآن ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے. میرا دین حسینی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ. شان صحابہ پڑھے حضرت حسین صحابی آج تک ہے یار آپ پر. میرا کیا ہے میں نے تو چلا جانا ہے کل آپ کو کوئی آ کر کے لے گا بڑی سبحان اللہ کہہ رہے سے مناسب نہیں نہ لگتا حضرت کوئی ناراض ہو جائے.
میرا کی میں تو پردیسی مسافر جب بننا اٹھ کے چلا جانا میری گل نہیں مننی تسی بھائی سبحان اللہ. آپ تو ابھی یقین مانے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بچے یہ نہیں بیٹھے بچے وہ بیٹھے. اب 50 سال 40 سال 60 سال 30 سال یہ تو چلو ہیں ہی ہیں. میرا دین حسینی ہے میرا دین حسینی ہے. کی کرنا مائی کیا کرے شور مچا رہا ہے یہ خراب ہو گئی. اچھا بعد نہیں آواز آ رہی. زور لانا اندر والے بستر بولنے نہیں زور لانا آتے باہر والے بستر مائک میں پڑھیں. میرا دین حسینی ہے یا میں نے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. میں شغل میں بات کو ٹالنا نہیں چاہتا. میں ابھی جو عنوان لے کے کھڑا ہوں یہ روایتی عنوان نہیں ہے. میں تو آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جھانسے میں دے کر کے حسینی ہونے کے جھانسے میں دے کر کے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کڑے ڈالے جا رہے ہیں. ہمارے بچوں کو کالا لباس پہنایا جا رہا ہے. نام ابو بکر ہے لباس کالا پہن کے بھیجا ہے. نام عمر ہے ہاتھ میں کڑا ڈال کے بھیجا ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ادھر آئیے. اصلی حسینی دین یہاں ہے. وہ آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹا ایسے نہیں بالکل نہیں. آپ ہو گئی نہیں بس آپ کا اعزاز و اکرام مکمل ہو گیا. اب ہمیں کچھ بڑوں سے بات کرنا ہے. ٹھیک ہے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری قوم لوٹی جا رہی ہے. میرا قیمتی سرمایہ میرا مستقبل لوٹا جا رہا ہے. کوٹ میں ساٹھ والوں کے پاس وقت ہو تو میری بات سن لیں. سبحان اللہ. اور اگر بات آپ تک پہنچے تو پھر اظہار بھی فرمائیے. اللہ نے آپ کو زبان اچھی باتیں بولنے کے لیے دی ہے اور آنکھیں آپ کو ہمیں گورنے کے لیے نہیں دی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب مجھے سنیں آپ اور اچھے طریقے سے سنیں. میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرا دین حسینی ہے. آج حضرت حسین کا دعویٰ کر کے محبت کا صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے لیکن آپ لوگ بڑے معیار کے لوگ ہیں. چھوٹی باتیں آپ دیکھتے نہیں ہیں. ہمارا کام ہی یہی ہے. گلی گلی کوچے کوچے میں پھر کے صدائیں دے رہے ہیں. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سندھ کی جس میں چند بدماش بدگماش لوگ
اپنی کسی تقریب میں، شادی کی تقریب ہے یا پتہ نہیں کس چیز کی تقریب ہے، اس میں ناچ رہے ہیں اور نام لے کے حضرت عمر پر لعنتیں کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ان حالات میں ہمارا رونا صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے۔ تو پھر اس رونے کو سن لیجیے خدا کے لیے، اور اپنا سرمایہ بچا لیجیے، ورنہ کل کوئی کالی چیل آ کر کے آپ کے چوزوں کو اچک کے لے جائے گا۔ ہمیں گلی گلی کوچے کوچے میں پھرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، ہمارے گھروں میں پتہ کیا جاتا ہے یہ کڑا کس بات پر؟ کہا جاتا ہے کہ جس کا یارانہ ان کے ساتھ بن گیا، انہوں نے نشے کا عادی کر دیا، آپ مجبور ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے مستقبل کو بچائیے۔ میں آپ کے سامنے آج رو رہا ہوں، اور میری بات سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اصلی حسینی دین کہاں ہے؟ مسجد میں۔ اصلی حسینی دین کہاں پڑھایا جا رہا ہے؟ مدرسے میں۔ اصلی حسینی قرآن کن کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ آج 13 حافظ ہو گئے۔ حسین حافظ قرآن تھے یا نہیں؟ بولے بولے، حسین حافظ قرآن نہیں تھے؟ حضرت حسین حافظ قرآن نہیں تھے؟ حضرت حسین قاری قرآن نہیں تھے؟ بتائیے نا، حافظ قرآن کہاں ہے؟ وہاں ہے یا یہاں ہے؟ بولے 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 بولے، حافظ قرآن ادھر ہے یا ادھر ہے؟ قاری قرآن ادھر ہے یا ادھر ہے؟ تو پھر اصلی حسینی دین وہاں ہے یا یہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے سنیں، میرا دین حسینی نوجوان دوست بولے کتنے ٹائم؟ 3 ٹائم 5 ٹائم؟ پھر میں کہوں پڑھتے ہیں نمازوں میں ہر روز درود ان پر مینا روکی گونجوں میں مینا روکی گونجوں میں میں
شہادت بھی نازاں ہے، شہادت بھی یہ شان حسینی ہے۔ مجھے بتائیے، اگر شہادت کو سعادت نہ سمجھتے تو کبھی شہید نہ ہوتے؟ اللہ رب العزت پوری دنیا کو ان کے سامنے رسوا کرتا اگر وہ روتے رہتے تو؟ نہیں بات سمجھ رہے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ جی بالکل اگر طالبان اگر روتے رہتے ہائے ہمارا شہید ہو گیا، مجھے بتائیں نا پھر اللہ اتنی بڑی فتح دیتا؟ نہیں۔ اللہ نے نوازا ان کو ہے ہمیشہ جنہوں نے شہادت کو زحمت نہیں سمجھا، سعادت سمجھا۔ مل کے سبحان اللہ کہا۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ، ہمارا پیغام کیا ہے؟ محشر میں بھی سرداری اولاد علی کی ہے، محشر میں بھی سرداری اولاد نبی کی ہے، جنت کے تو ہر در پر، جنت کے تو ہر در پر دربان حسینی ہے، میرا دین حسینی ہے۔ تھوڑے سال بعد میری ملاقات ہے نا، سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا، کوشش کریں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گے ہم بھی اور ہماری باپ بھی۔ شیخ سنیے، جو ظلم کے بانی تھے، جنہوں نے ظلم کیا، خاندان نبوت کو بلایا خط لکھ کے، اور پھر وقت آنے پہ وہ بغاوت کر گئے، بھاگ گئے، اکیلا چھوڑ لیا۔ آج ان کی پوزیشن کیا ہے، آج ان کی حالت کیا ہے؟ آپ پاکستان سے کوفہ تک چلے جائیں، یہی صورتحال ہے۔ کیا؟ جو ظلم کے بانی تھے، روتے ہیں جمیل اب بھی، جو ظلم کے بانی تھے، روتے ہیں جمیل اب بھی، اپنا تو مقدر ہے، اپنا تو مقدر ہے، پہچان حسینی ہے، اپنا تو مقدر ہے۔ تکلیف آئے تب، خوشی ملے تب، حضور نے فرمایا شکرانے کے نفل ادا کریں۔ تکلیف آ جائے آپ بھی قضائے حاجت کے لیے پھر بھی نماز پڑھے، اپنا تو مقدر ہے۔ حضرت حسین کا سر کس حالت میں، کس حالت میں؟ سر سجدے میں، یہی کہا جاتا ہے نا کہ سر تو سجدہ کس کی عبادت میں ہے؟ نہیں، کس کے انداز عبادت میں ہے؟ وہاں ہے یا یہاں ہے؟ یہاں بولے نا، یہاں ہے، بولے یہاں ہے، کہاں ہے؟ یہاں ہے، اس عبادت میں سجدہ ہے؟ نہیں اس میں ہے نا؟ بالکل یہ عبادت کہاں ہے؟ سجدے والی عبادت کہاں ہے؟ بولے نا، اہل سنت کے پاس سجدے والی عبادت کہاں ہے؟ بولے سجدے والی عبادت کہاں ہے؟ یعنی قرآن والوں کے پاس ہے نا، قرآن والوں کے پاس ہے، وہاں تو قرآن کیا نہیں۔ سب عجیب بات ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ جی حضرت حسین کو خاندان نبوت کو شہید بھی تو قرآن والوں نے کیا نا۔ ہم نے کہا مان لیتے ہیں، قرآن کے حافظوں نے شہید کیا، قرآن کے قاریوں نے شہید کیا۔ میں نے کہا مان لیا قرآن کے قاریوں نے شہید کیا ہوگا، لیکن جب سے خاندان نبوت کو شہید کیا پھر اللہ نے ان کے گھروں میں قرآن جانے بھی نہیں دیا ہے۔ بولے پھر اللہ نے ان کے گھروں میں قرآن، بولے نا، پھر اللہ نے ان کے گھروں میں قرآن، اللہ نے قرآن وہاں رکھا ہے جو حسین والے ہیں، جو قاتل تھے اللہ نے وہاں قرآن، بولے نا، پوری دنیا کھنگال دے وہاں قرآن کا قاری نہیں ملے گا، قرآن کا حافظ نہیں ملے گا۔ یہ حالت یہ ہے کہ کسی کی 13 حافظ بن گئے نا، 13 اور قرآن جس میں رمضان نے سنانا تو مسیح لبڑی کوئی انہیں پھر ایک ہی اتنے کونے سے کھڑا ہونا ہے، ایک ہی اس کونے سے کھڑا ہونا ہے، ایک بار کھڑا ہونا ہے، ایک گیلری سے کھڑا ہونا ہے، ترے بیٹھے ہونے نے۔ یہ قرآن والے، پھر اللہ نے قرآن وہاں جانے نہیں دیا جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا،
اور قرآن سے ہٹنے نہیں دیا جو حسین والے جو حسین والے اپنا تو مقدر ہے اپنا تو مقدر ہے پہچان حسینی ہے اپنا تو مقدر ہے کس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے دو بچے کھڑے رکھ جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے جن کی دستار بندی ہونی ہے کھڑے ہوئے واہ واہ سبحان اللہ اپنا تو مقدر ہے پہچان حسینی ہے قرآن حافظ پیر حسین حافظ قرآن ہمارے بچے پیر حسین قاری قرآن ہمارے بچے قاری قرآن پیر حسین قرآن والے ہم قرآن والے اس لیے کہتے ہیں اپنا تو مقدر ہے پہچان آپ بولو پہچان حسینی ہے میرا دین حسینی ہے اللہ کرے میری یہ پوری بات آپ سنبھال کے رکھیں نہیں تو اس میں سے کچھ بات تو آپ کو سنبھال کے رکھنی چاہیے صحابہ میری جانیں دین کے ایمان جگہ پر میں نے کہہ جو دیئے پھر تکلیف نہ اٹھائیں سبحان اللہ صحابہ میری جانیں سبحان اللہ ایک کوٹ سے آگے پہلا جلسہ ہے جی نہیں کہ پہلا جلسہ ہے اس مسیحی نا نہیں میرا نہیں ایک دا پہلا پھر سر آئیے سوری یار آپ کو ایسے تکلیف دینا میں کو آپ کو ریلیف دینا چاہیے نا صحابہ میری جانیں دین دے ایمان ہے پاک رب شان ہے اے قرآن گواہ وا صحابہ وا صحابہ وا صحابہ وا صحابہ وا بیٹھو
آپ کو کہا کپڑے نہ لگائیں میرے ساتھ مل کے کہیں واسابا مندروں گرا گئے مسجد